اور اسی طرح وضو اور غسل کے متعلق بعض مسائل بھی، آذان اور اقامت کا بھی بیان ہوا، اور ابھی بھی کچھ مسائل ایسے باقی ہیں جن کا بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ سلسلے آپ سے گفتگو کے کب تک جاری رہتے ہیں، اور اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کتنے مسائل بیان کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات ہی توفیق دیتی ہے، اور وہی اپنے بندوں کو بہتر مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی بھی اللہ اپنی پناہ میں رکھے ایسی آفت آ جائے کہ یہ سلسلے منقطع ہو جائیں، بہتر اور مناسب یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے ان مسائل کا بیان کر دیا جائے، تاکہ لوگ ان مسائل کو سن کر اس پر عمل کریں، اور پھر اللہ تعالی ہی کے علم میں ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کی طرح کی ایک چیز کب تک وہ اس سے اپنے بندوں کو نفع دیتا ہے۔ طہارت وغیرہ کے اور نماز شروع کرنے سے پہلے کے جو مسائل ہیں، بظاہر 5 مسئلے آپ سے اور بیان کرنے ہیں۔ ایک پانی کا مسئلہ، اور اس کے بعد غسل کا مسئلہ، پھر وضو، پھر تیمم، اور ایک آخری بات غالباً قبلے کی طرف رخ کرنا۔ یہ 5 امور ہیں، ان پر بحث اور بات چیت ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر نماز نیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ امید ہے کہ ان مسائل کے سیکھنے اور پڑھنے میں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ عمل میں بھی تبدیلی لا رہے ہوں گے، اور عمل میں تبدیلی آئے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور علم بڑھ جائے اور علم زیادہ ہو جائے، یہ خود علم ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی سے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ اور جب کبھی انسان کو زندگی میں عمل کی توفیق ہوتی ہے تو کم سے کم یہ آسرا، یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پانی کے مسائل سے بات شروع کرتے ہیں، اور پانی جن سے طہارت اور پاکیزگی کا حاصل کرنا جائز ہے، وہ 2 طرح کا پانی ہوا کرتا ہے۔ ایک پانی تو وہ ہے جس پہ مطلقاً آپ پانی کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، جس کو عربی میں ماء کہتے ہیں، انگلش میں واٹر کہتے ہیں۔ یہ پانی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کوئی بھی آپ نے قید نہیں لگائی۔ پانی کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ قید لگ جاتی ہے، مثلاً یہ کہتے ہیں کہ ناریل کا پانی، کھجور کا پانی، تربوز کا پانی، تو اس کے ساتھ ایک قید لگ گئی، اس کے احکامات الگ ہیں اور اس کے احکام الگ ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو مطلقاً صرف جس چیز کے لیے پانی کا نام استعمال کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے، ان سے وضو، غسل اور طہارت، یہ تینوں چیزیں جائز ہیں۔ پانی سے غسل بھی جائز ہے، پانی سے وضو کرنا بھی درست ہے، اور اس پانی کو کپڑے وغیرہ، جسم وغیرہ پاک کرنے کے لیے استعمال کرنا بھی درست ہے، پانی جس پر لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایسا پانی بارش سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے سورہ فرقان میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی جو پاک ہے۔
اور طہورا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ کوئی برتن خالی تھا اور بارش برسنا شروع ہوئی یہاں تک کہ وہ بھر گیا، تب اس کے بعد کوئی آدمی اس پانی سے وضو کرنا چاہے تو اگرچہ اس پانی میں غبار کے مٹی کے اثرات موجود کیوں نہ ہوں تو بھی وہ پاک پانی ہے، وہ اس سے وضو کر سکتا ہے، اسے پی بھی سکتا ہے، کسی کو پلا بھی سکتا ہے، اور اس سے جسم کی کپڑوں کی طہارت اور پاکیزگی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ينزل علیکم، اور وہی اللہ ہے جس نے اتارا یا اتارتا ہے من السماء ماء، تمہارے اوپر آسمان سے پانی، لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ اس پانی کے ذریعے تمہیں پاک کر دے۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے۔ بارش کے جب ابتدائی قطرات گرتے ہیں تو آپ دیکھیے بظاہر ان میں مٹی، گرد اور کبھی کبھی سیاہی، پولوشن جسے کہتے ہیں، ہوا کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ پانی پاک ہے، کیونکہ اللہ نے اسے آسمان سے نازل کیا ہے اور زمین تک پہنچنے میں اس میں کوئی گندگی شامل نہیں ہوئی۔ فضا میں ہونے والی آلودگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اگر زمین پر نجاست اور یہ چیزیں ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر یہ کہ پانی آسمان سے جب گرے گا، اوپر سے آئے گا، جب بادلوں سے آئے گا، بارش ہوگی تو وہ پانی پاک ہوگا۔ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے، اور وہ حدیث کسی اور باب کی ہے لیکن مناسب ہے کہ اسے یہاں پر ذکر کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کا بیان کیا جس میں کسی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ نے یہ بھی بتلایا کہ بارش جب شروع ہو تو اس میں کھڑے ہو کر دعا مانگو، اللہ تعالی کی رحمت جو نازل ہوتی ہے تو اللہ اس رحمت میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے تو لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، بات تو درست ہے، اپنے آپ کو چھپانا بھی چاہیے، اور خام خواہ بارش میں بھیگنے کا کچھ فائدہ نہیں، مگر بارش شروع ہو تو ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے انسان رکے، اور رکنے کے بعد پھر اگر وہ دعا مانگ لیتا ہے دل ہی دل میں، تو یہ ان اوقات میں سے ایک وقت سے نصیب ہوا جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے سنن کبریٰ میں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا بارش کے پانی میں۔ مراد یہ تھی کہ بارش ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں بیٹھے تاکہ غسل فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں غسل دے رہا تھا، یعنی چہرہ مبارک پہ، سر مبارک پہ اپنے ہاتھ کو مل رہا تھا، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت تک، کمر تک پہنچا، وَإِنِّي لَأَدْلُكُ ظَهْرَهُ، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو ملا، پانی بارش کا پانی گر رہا تھا اور میں نے انہیں نہلایا، وَأَغْسِلُهُ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا رہا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی پاک تھا، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً گرمیوں کا موسم ہوگا یا جو بھی وجہ ہوگی، بہرحال محدثین نے اس کی تصریح زیادہ نہیں کی، اس میں بیٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ اسی طرح وہ پانی جو شبنم کا گرتا ہے، رات کو اوس گرتی ہے، شبنم گرتی ہے، اگر اتنی مقدار میں جمع ہو جائے کہ فرض کیجئے کوئی آدمی اس سے وضو کرنا چاہتا ہے
تو وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا پانی جس سے وضو کرنا، غسل کرنا اور پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ برف اور اولوں کا پگھلا ہوا پانی ہے۔ بعض علاقے ہمارے ملک میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں جہاں پر شدید برف باری ہوتی ہے، حتیٰ کبھی کبھی باہر نکلنے تک کا راستہ نہیں رہتا اور پائپس جم جاتے ہیں، پانی آ نہیں رہا ہوتا، تو وہاں پر ان مسائل پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ جو برف کا پانی ہے یا اولوں کو یا برف کو پگھلا کر جو حاصل کیا جاتا ہے یہ سب پانی پاک ہیں۔ اولے ایک طرح کی جمی ہوئی برف ہوتی ہے، آسمان سے گرتے ہیں، اوپر سے گرتے ہیں اور سب اسے جانتے ہیں، بظاہر معروف ہے۔ برف جو ہے یہ بھی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں گرتی ہے، فلریز ہوتی ہیں اس کی، وہ گرتی ہیں اور ان کو پگھلا لیا جائے، حتیٰ کہ برف جمی ہوئی باہر پڑی ہے اور اس برف کو کسی برتن میں ڈال کے پگھلا لیا۔ اس سے وضو، غسل اور طہارت سب چیزیں جائز ہیں، اور اس کے پاک ہونے کی دلیل وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ثنا کے وقت میں مانگا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرماتے تھے اور اس کے بعد جو ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اس کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے ساتھ ملا کر بھی یہ دعا مانگتے تھے۔ وہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اولوں کا پگھلا ہوا پانی یا برف کا پگھلا ہوا پانی جائز ہے۔ حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگتے تھے، مسلم میں، بخاری میں، نسائی میں، ہر جگہ یہ روایت آئی ہے کہ اللہم اغسل خطایا، اے پروردگار میرے گناہوں کو دھو دے، میری خطاؤں کو دھو دے، بالماء والثلج والبرد، اے اللہ پانی کے ساتھ دھو دیجئے اور اس کے بعد والثلج اور اللہ ثلج یعنی برف کے ساتھ، والبرد اور اللہ اولوں کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ نسائی کی روایت میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کرتے تھے، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے پروردگار میری خطاؤں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے جو پانی حاصل ہوتا ہے ان سب سے دھو ڈال۔ حضرت شعبہ کہتے تھے کہ میں نے حکم سے یہ بات پوچھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں غسل اور وضو کے بارے میں نے دریافت کیا کہ اگر کہیں برف ہی ہو اور وہاں پر غسل یا وضو کرنا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یکسرہ، اس برف کو توڑے، پھر اس کے بعد انتظار کرے یہاں تک کہ برف پانی بن جائے، یا یغتسل تو اس سے وہ غسل بھی کر سکتا ہے، ویتوضؤ اور اس سے وہ وضو بھی کر سکتا ہے۔ وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی وہ لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پانی اور پانی سے وضو، برف کے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ برف کا پانی اور اولوں کا یا اس کا پانی ظاہر ہے کہ بالکل ہی شفاف ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اسے اچھا خیال فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی آئی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ ایک آدمی نے برف کے ساتھ غسل کیا، فَأَصَابَهُ الْبَرَدُ، تو برف کا پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس انسان کو سردی لگ گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آدمی یا تو گرم پانی کا بندوبست کرتا یا تیمم کرتا، لیکن چلیے اب اس نے غسل کر ہی لیا تو ہوا اس کا نتیجہ کیا؟ فماتا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ فقال یا لہا من الشہادہ، تو حضرت نے فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا یہ اچھی شہادت اس نے پائی ہے، کیا یہ خوب شہادت اس کو ملی ہے۔ تو اس سے ثابت یہ بات ہوتی ہے کہ اس نے برف کے پانی سے غسل کیا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اسے پاک پانی کہا ہے۔ تو یہ ہے دلیل اس کی کہ برف سے جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح جو پانی براہ راست زمین سے نکلتا ہے
چشموں کا پانی ہے، حوض کا پانی ہے، مطلب قدرتی طور پہ حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کا پانی طہارت کے لیے سلکہ ینابیع، اور اللہ تعالی نے کیا کیا ہے، سلکہ ینابیع، خدا نے اس کو زمین کے اندر چشموں کی صورت میں بہا دیا ہے، چشمے اس کے اندر بہنے لگے ہیں زمین کے، اور وہ پانی بھی پاک ہے۔ تو اللہ نے چشموں کا جو ذکر کیا، پانی کے نازل ہونے کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ پاک ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ چوتھا پانی جس کی تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے، وہ کنویں کا پانی ہے۔ بئر معطلۃ کے لفظ ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ بئر معطلۃ، اور بہت سے کنویں ویران ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ کنووں کا پانی ہوتا تھا جو استعمال ہوتا تھا، کوئی مذمت نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی جائز بھی ہے، اور خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مختلف کنوؤں سے طہارت کے لیے پانی کو منگواتے بھی تھے اور استعمال بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے لیے پانی لایا جاتا تھا، 1.5-2 میل دور ایک جگہ تھی، ایک کنواں تھا، وہاں سے پانی لایا جاتا تھا، اور وہ پانی میٹھا پانی کہلاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو پیتے بھی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشقت کر کے اس پانی کو دقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرا پانی ایک اور جگہ بھی کنویں سے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی جو غسل فرمایا ہے، تو آپ نے 7 مدینہ منورہ کے کنوؤں کے متعلق کہا کہ ان 7 کنوؤں کا پانی میرے لیے لے کے آؤ تاکہ میں غسل کروں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 7 مختلف جگہوں سے، مختلف کنوؤں سے پانی لے کے آئے۔ یہ سب دلائل ہیں اس بات کے کہ کنویں کا پانی بھی پاک ہوتا ہے۔ وادیوں میں نہروں کا پانی جو آ جاتا ہے، قدرتی طور پر جو پانی آتا ہے، اس کو بھی اللہ نے پاک بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے اوپر سے پانی نازل کیا، فَصَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، اور پھر وادیوں اور نہروں میں جو خدا نے بہایا ہے، تو ہر وادی اتنا پانی لے کر بہہ پڑی جو پانی اس کے اندازے کے مطابق تھا۔ پانی جو نازل ہوتا ہے اوپر سے، ہر کوئی اپنے ظرف اور اپنے اندازے اور اپنی وسعت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی چیز ہدایت میں بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی علم سے پیاسی نہیں بجھتی، تو اللہ انہیں اتنا ہی پانی علم کا نازل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ کبار بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے شاگرد قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم نے ابن تیمیہ جیسا آدمی علم میں نہیں دیکھا، اور کہتے تھے اللہ کی قسم خود شیخ نے بھی اپنے جیسا آدمی علم میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح ہوا کرتا ہے، کسی کو تقویٰ مل جاتا ہے، روحانی پانی بھی آسمان سے آتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو حقیقی مربی ہے۔ تو پانی یہ جو دوسرا جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آسمان اوپر سے نازل ہوتا ہے، اور اس کے بعد سالت اودیتم بقدرہا، اور وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس پانی کو لے کر چل پڑتی ہیں، اور اس کے بعد دریاؤں کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، یہ بھی پاک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بہت جگہ آئی ہے، موطا امام مالک میں بھی آئی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں اس حدیث کے بھی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پانی جو سمندر کا ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی هو الطہور، وہ پاک ہے، پانی اس کا ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے۔ اور آپ نے فرمایا والحل میتتہ، اور اس کا شکار جو ہے وہ بھی پاک ہے۔ تو سمندر سے شکار مچھلی کا کیا جاتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ مچھلی بھی پاک ہے اور سمندر کا پانی بھی پاک ہے۔ سمندر کا پانی
اگرچہ کھارا ہوتا ہے اور نمک کا اس میں ایک غلبہ ہوتا ہے، تو کہیں یہ نہ شبہ پیدا ہو جائے کہ پانی تو بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے جس میں 3 اوصاف ہوں، جس میں رنگ، بو اور ذائقہ، یہ 3 چیزیں تبدیل نہ ہوئی بھی ہوں، تو وہ پانی اصل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شبہ پڑ سکتا ہے کسی کو بھی، اور اسی لیے تھوڑی سی تشریح سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ پانی باوجود اس کے کہ اس میں نمک کا ذائقہ پایا جاتا ہے، نمکین تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہے یہ پانی پاک ہے۔ اور حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سئلا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بالکل، اور انہوں نے کہا اس سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مچھلی، اس کا شکار حلال ہے۔ یہ وہی بات تھی جو تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موطا امام مالک میں گزری ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ سمندر کے پانی کے بارے میں فتویٰ دیجئے، تو انہوں نے بڑے زوردار الفاظ میں فرمایا کہ ایما ان انصف من، فرمایا کہ سمندر کے پانی سے زیادہ پاک پانی اور کون سا ہو سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سے وضو، غسل، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ راشد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں بناتی الا ما غلب علی لونہ او طعمہ او ریحہ، جب تک کہ کوئی چیز اس کے رنگ کو، پانی کے، اور ذائقے کو اور بو کو تبدیل نہ کر دے۔ پانی کا اگر رنگ تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس کی بو تبدیل ہو جائے، تو پھر ہے کہ وہ پانی ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پاک چیز اس کے رنگ، بو، ذائقے کو تبدیل کرتی ہے تو پاک چیز کے مل جانے سے بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کی تشریح آگے چل کے انشاءاللہ عرض کر دیں گے، اس لیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسی حد تک سنے تو یہ نہ سمجھے کہ پانی میں جب بھی رنگ، بو اور ذائقہ، تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز تبدیل ہو جائے گی تو اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں رہے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رنگ، بو اور ذائقہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس کی تشریح دوسری احادیث میں آئی ہے۔ یہ راشد ابن سعد کی روایت جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی میں نقل کی ہے، تلخیص الحبیر میں امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں، اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو اس حدیث کو مرسل حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے آج ابھی اسی بیان میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کے متعلق سنا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فتویٰ دیتے تھے، اسی طرح یہ راشد ابن سعد ہیں، یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ تابعین کے فتوے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کو روایت کرتے ہیں، اور تابعی جب ثقہ ہو، تابعی جب ٹھیک آدمی ہو تو اس کا ارسال کرنا، یہ صحابی کا نام لیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا یا تابعی کا فتویٰ دینا، جبکہ اس کے سچا ہونے پہ باقی سب لوگ متفق ہوں، تو ہمارے نزدیک وہ دلیل ہے اور وہ حجت ہے۔ اچھی طرح اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے، اتنی اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دکھاؤ، اور وہ کہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کی ہے یا تابعین میں جو اچھے لوگ تھے انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے گا تو دوسرے الفاظ میں وہ دین کی جڑ اکھیڑ دے گا۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش نہیں آئے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو زمانہ گزرا آیا ہے اس میں وہ مسائل نے جنم لیا ہے۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محدود رہے ہیں جزیرہ عرب میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، خصوصاً خلافت راشدہ کے زمانے سے پھر فتوحات بہت ہوئی ہیں، کثرت سے ہوئی ہیں، تو ہر جگہ نئے نئے مسائل پیش آتے رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتووں کو چھوڑو اور تابعین کے فتووں کو چھوڑو، ہمیں تو صرف صحیح حدیث دیکھنی ہے، تو وہ جاہل آدمی اتنا نہیں سمجھتا کہ وقت اور جگہ کے بدل جانے سے جو فتوے بدل جاتے ہیں، وقت اور جگہ کے بدل جانے سے جو مسائل تبدیل کرنا پڑتے ہیں، وقت اور جگہ کے بدل جانے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو مختلف فتوے دیے تھے، ان سب باتوں کا آخر وہ کہاں سے حل نکالے گا؟ اس لیے جب وقت بدل جاتا ہے بہت سے مسائل بدلتے ہیں، اجتہاد ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح جب وقت کے ساتھ ساتھ جگہ بدل جاتی ہے تو بھی اجتہاد ہوا کرتا ہے۔ تابعین رحمہم اللہ، اگر ان میں سے کوئی آدمی سچا تھا، صحیح تھا، باقی لوگ اس کی تصدیق کرتے تھے تو اس کا فتویٰ مانا جائے گا۔ کہنے کو یزید بھی تابعین میں سے تھا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ ظالم تھا، بدبخت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام اور مدینہ منورہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس شقی اور اس ظالم نے کیا کچھ نہیں کیا، سب چیزیں تاریخ میں حدیث میں آئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی بات تو کوئی نہیں مانتا، مگر اس کے علاوہ جو اکابر تابعین تھے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ تھے، زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح حماد تھے، ابراہیم نخعی تھے رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ سارے اکابر تابعین میں سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے فتووں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دین کی بنیادیں ان چیزوں پر قائم ہیں، اور جاہل لوگ اٹھ کر بس زبان کے مزے کی خاطر کہہ دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس ایک فکرے کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ زندگیاں دین کے مطابق گزارنی ہے، نہ انہیں اس کی پرواہ ہے کہ فتویٰ کس چیز پہ ہوتا ہے، نہ انہیں اس کی پرواہ ہے کہ موت بھی اور اس کے بعد بھی اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے اس زبان کا یا نہیں، تو جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی بڑی عصمت ہے، ان کی بڑی بزرگی ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ اپنے پاس سے جھوٹے فتوے ولیعذ باللہ دے دیا کریں، وہ تو ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے سیکھے ہوئے تھے اور انہی کی صحبت اور تربیت میں رہے تھے۔ اس لیے ان کے شاگرد تابعین جبکہ فقہ ہوں، ان کے فتاویٰ سب کے لیے قابل عمل ہیں۔ تو یہ راشد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں تابعین میں سے ہیں۔ ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ارسال کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی۔ ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تابعی کوئی روایت بیان کرے اور درمیان میں صحابی رضی اللہ عنہ کو نام نہ لے تو بھی کوئی حرج نہیں، اگر تابعی فقہ ہے، سچا آدمی ہے۔ اگر تابعی اپنے پاس سے فتویٰ دیتا ہے تو بھی ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اس نے اس فتوے کی اصل دیکھی ہوگی، کچھ نہ کچھ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پائی ہوگی۔ احادیث میں بہت چیزیں آئی ہیں، مثلا حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے کہ حماد رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیا کرتے تھے عورت کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے کہ جب وہ اپنی نماز کو شروع کرے تو ترفع یدیہا الی صدیہا، تو وہ کیا کرے گی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گی اور کانوں تک نہیں لائے گی بلکہ اپنے سینے تک لائے گی، اپنی چھاتی تک لائے گی، اور اس کے بعد وہ ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ لے گی۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ ہے، اور حماد بن نبی سلیمان آپ جانتے ہیں یہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز شاگرد اور یہ سکا انسان تھے، بڑا علم اللہ نے حماد کو دیا تھا۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تعلیم پائی ہے، انہی سے یہ فتویٰ انہوں نے لیا ہے کہ عورت اپنے ہاتھ نماز میں کانوں تک نہیں اٹھائے بلکہ وہ چھاتی تک اٹھائے اور پھر ان کو باندھ لے۔ عبد ربہ ابن زیتون ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام الدرداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا۔ ام الدرداء یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ صحابیاں ہیں،
ایک اور ام الدرداء ہیں، ان کی بات تو بعد میں آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام درداء کو دیکھا، یہ صحابیاں ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول، ان کا فعل، ان کا فتویٰ کیسے حجت نہیں ہو سکتا؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ام الدرداء رضی اللہ عنہا کو، اور وہ نماز کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی تھیں اور کندھوں کے برابر بس لے آتی تھیں، اور پھر اس کے بعد نماز کا آغاز فرما دیتی تھیں۔ تو یہ صحابیہ ہیں، ان کا بھی فعل یہی ہے۔ حماد تابعی ہیں، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے رضی اللہ عنہما۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ اب دیکھیے یہ ہیں تابعی، اور صغار تابعین میں، چھوٹے درجے کے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہی کوئی 10 12 13 صحابہ رضی اللہ عنہ کو غالباً انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب ہاتھ اٹھائے نماز کے لیے تو دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے گی، بس یہ چیز ہے جو عورت کو نماز کا آغاز کرا دے گی۔ تو یہ اب تابعی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، اب ہے بظاہر یہ تابعی کی روایت نا، لیکن اسی کی تو وائل رضی اللہ عنہ اگرچہ کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کم نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہیں، اس کے باوجود حضرت وائل رضی اللہ عنہ کا فتویٰ دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اذا صلیتا، یعنی عورت کے متعلق کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ، کسی مرد کو کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاؤ، اور جب تمہاری بیوی نماز پڑھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی چھاتی، اپنے سینے کے برابر اٹھائے گی۔ یہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، صحابی ہیں، لیکن تابعین کو دیکھیے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو اب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان تابعین رحمہم اللہ کی روایات یہ بالکل درست ہیں، انہیں مانا جائے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کبریٰ میں یہ پوری تفصیل بیان کی ہے۔ بات تو ہم پانی کی کر رہے تھے، مگر ایک اصولی بات آ گئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں یہ اصول کی بحث آپ سمجھیں اسے، اور آپ کو بہت جگہ کام آئے گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین، ان کی عظمت کو کبھی ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے۔ بڑے لوگ تھے، اس امت کی اساس تھے، اس امت کا سرمایہ تھے، اور جو کوئی صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ پہ نقائص اور ان کے معائب اور ان پہ تنقید کرتا رہتا ہے، وہ دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بنے ہوئے لوگ نہیں تھے، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی کمیاں باقی تھی۔ وہ اور کسی کو الزام نہیں دیتا، وہ تو الزام دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 23 سال میں آپ ایسے آدمی نہیں بنا سکے کہ آپ کے جانے کے بعد جن کے فتوے امت کے لیے قابل عمل ہوتے۔ علیہ باللہ وہ تو الزام اور عیب نکالتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ کی صحبت میں یہ کمال نہیں لوگوں کو ہوا کہ وہ لوگ سچائی پر قائم نہ رہتے، آپ کی صحبت میں رہنے کے باوجود وہ لوگ، ان کی باتیں ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں۔ آپ سوچئے اس کی زد جا کر کہاں پر پڑے گی، دین اکھڑ جائے گا یا نہیں اکھڑ جائے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ باب باندھا ہے کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز دونوں میں کیا فرق ہے، اور پھر انہوں نے جب یہ باب قائم کیا ہے کہ مستحب ہے کہ عورت کے لیے کہ جب وہ سجدہ کرے اور رکوع کرے تو اپنے بازوؤں کو اپنے جسم سے دور نہ رکھے۔ مرد سجدے میں، رکوع میں اپنی کوہنیوں کو جسم سے الگ رکھے گا، اور عورتیں رکوع میں، سجدے میں اچھی طرح اپنی کوہنیاں، اپنے بازو اپنے جسم سے ملا کر رکھیں گی۔ یہ باب باندھا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ میں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ ہے وہاں لکھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، فتویٰ انہوں نے دیا ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ۔ انہوں نے کہا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے زمانے میں عورت کو حکم دیا جاتا تھا کہ عورت، خواتین جب سجدہ کریں تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ وہ ملا دے، اور اچھی طرح ساتھ ملائے،
تاکہ اس کی پیٹھ ہوا میں اوپر کی طرف نہ اٹھے، اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے ایسے الگ نہ رکھے سجدے میں جس طرح کے مرد رکھتے ہیں، بلکہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے۔ یہ انہوں نے روایت بیان کیا ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ظاہر ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل تھا علم میں، اللہ نے بہت علم دیا تھا اس شخص کو، ایسے جیسے خدا نے بارش برسا دی ہو ان 3-4 آدمیوں پہ، حماد بن نبی سلیمان پہ، ابراہیم نخعی پہ، اسود پہ اور علقمہ پہ۔ یہ 4 آدمی تو ڈوبے ہوئے تھے علم میں، اور کیسے نہ ڈوبتے، ان کو ان کے استاد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے امیر المومنین، اور ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اور ان لوگوں تک علم پہنچا تھا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا علم تھا۔ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت اور مرد کی نماز کا فرق بیان کیا، پھر وہ لائے ہیں اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، آپ نے دیکھا تابعی کے فتوے کو انہوں نے دلیل مانا نا، پھر اس کے بعد صحابی کی حدیث بھی لے آئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھتی ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے کے بعد اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ ملا لے، اور جب وہ سجدہ کرتی ہے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا کے خوب اپنے جسم کو سمیٹ کر سجدہ کرے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس لیے کہ اس عورت کے لیے زیادہ پردے کی چیز ہے، یہ ہے ستر، یہ ہے پردہ جو اللہ نے حکم دیا ہے خواتین کو کہ وہ پردے کو قائم کریں۔ اور اگلی بات فرمائی کہ بے شک اللہ کی رحمت کی نگاہ اس عورت کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں سے خوشی سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جو عورت اتنی اچھی نماز پڑھ رہی ہے ہم نے اس کے گناہ معاف کیے، ہم نے اسے بخش دیا۔ عورت کا ستر کرنا، عورت کا پردے میں رہنا اور پردے کا خیال کرنا، یہ خود اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ خود اس کے گناہوں کو معاف کرا دینے والی چیز۔ اس لیے یہاں پر عورت اور مرد کی نماز کے مختلف بیانات کیے گئے ہیں، فرق کیا گیا ہے، اس میں اکابر تابعین کے فتاوی ملیں گے، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان خواتین کے فتوے ملیں گے جن خواتین نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو سیکھا، اسی لیے وہ فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت تمام جسم کو بڑے کپڑے سے پوشیدہ کر لے، جسم کا رنگ نظر نہ آئے، بال نظر نہ آئے، وہ بال جو چٹیا کی صورت میں لٹک رہے ہوتے ہیں وہ بال بھی نظر نہ آئیں، اور اگر رنگ اور بال ظاہر ہو گئے، اگرچہ وہ بال لٹکے ہوئے ہوں، تو عورت کی نماز درست نہیں ہوگی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس پہ لکھا ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم ہی سے ثابت ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ آذان اور اقامت دونوں عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد آذان دیں اور وہ اپنی جماعت کے لیے اقامت کہیں گے، عورت کے لیے نہ آذان ہے نہ اقامت ہے۔ اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے بھی وہ تیسرا فرق بیان کرتے تھے کہ عورتیں دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں اور اوپر کانوں تک نہ اٹھائیں، بلکہ شانوں تک صرف رہنے دیں، شانوں تک بلند کریں، اور مرد اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے گا یعنی اوپر کرے گا۔ یہ سب چیزیں انہوں نے تفصیل سے لکھی ہیں، کیونکہ نماز کے مسائل ابھی آئے نہیں، جب ہم نماز کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ کچھ تفصیل سے عرض کریں گے۔ یہ تو ہم سرسری طور پر بتا رہے ہیں کہ تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم کیا سمجھتے تھے، اسی لیے وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے گی اپنے سینے پہ، یعنی دایاں ہاتھ اوپر آ جائے گا اور بایاں ہاتھ نیچے آ جائے گا، اور ان دونوں ہاتھوں کو خواتین اپنے سینے کے ابہار کے نیچے رکھیں گی، دونوں ہاتھوں کو جو سینے کا ابہار ہے اس سے بھی نیچے کر کے وہ باندھیں گی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاں فتویٰ دیا جاتا تھا۔
ہمارے دور میں کوئی خواتین کی تعلیم کا فکر نہیں کرتے. عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، سنت کے خلاف پڑھتی ہیں، شوہر کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ ساری زندگی اپنی بیوی کو اتنا ہی مسئلہ جا کے بتا دے کہ بیوی فرض نماز بیٹھ کے مت پڑھا کرو. فرض نماز بیٹھ کے عورت کی نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی سوائے اس کے کوئی معذور ہو جائے. فرض نماز میں قیام فرض ہے. اگر عورت بیٹھ کر فرض نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ان شوہروں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو تعلیم دیں اور ان کی نماز ہی کم سے کم درست کرا دیں. کون سی عبادت اور کرنی ہے؟ زکوٰۃ سال میں ایک بار دینی ہے، روزے سال میں ایک بار رکھنے ہیں، اور حج عمر میں ایک بار کرنا ہے. وہ بھی اللہ نے اگر نصیب کیا ہو اور اتنے وسائل و اسباب ہوں. ایک لے دے کے نماز ہی پڑھنی ہے ان خواتین نے اور مردوں نے، اس کو بھی سنت کے مطابق نہیں پڑھتے. تو وہ بات آتی ہے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہی تھی بخاری میں. انہوں نے کہا اگر ہمیں نماز پڑھنی بھی نہ آئی تو اذن صلی سعی، پھر تو جھک ماری ہم نے، زندگی برباد کی. مردوں کو خیال کرنا چاہیے. آبادی میں اضافے کے علاوہ بھی دنیا میں بڑے کام ہیں. تعلیم دینی چاہیے جا کے خواتین کو، یا پھر ایسی جگہوں پہ لے جانا چاہیے جہاں پر تعلیم ہوتی. شوہر کو چاہیے کہ خواتین کو اپنے ساتھ لے کے جائے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائے ایسی جگہ پر جہاں پر تعلیم ہوتی ہے، علماء کا علم ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، حلقے ہوتے ہیں، درس ہوتا ہے. سنوائے جا کے کہ بیوی تم بھی سنو علم کس چیز کا نام. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے علم سمجھ لیا ہے کہ گریڈ مل جائے. ہمارے زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ڈگریز مل جائیں. تو گریڈ اور ڈگریز اور علم دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بھائی علم کسی اور چیز کا نام ہے. گریڈ حاصل کر لینا کلاس میں اور ڈگریز لے لینا یہ کسی اور چیز کا نام ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. تعلیم برائے معاش الگ چیز ہے اور تعلیم برائے قرب الہی الگ چیز ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں، وہ تو ہم پڑھتے نہیں، اور جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں مسائل نہیں ہوتے. تو آخر یہ تضاد کب حل ہوگا؟ جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں ہم ایجوکیشن دیتے ہیں، وہاں شریعت کے مسئلے نہیں ہوتے. اور جن کتابوں میں شریعت کے اللہ کے تک پہنچنے کے مسائل ہیں، راستہ بیان کیا گیا، ان کو ہم پڑھتے نہیں. تو آپ سوچئے کہ یہ دو متضاد کنارے آخر کب ملیں گے؟ یہ دو متضاد راستے کبھی مل سکتے ہیں؟ اور پڑھنا کسی کتاب کا، اس سے تو بالکل توبہ کی ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ نہیں پڑھتے جو اپنے آپ کو مولوی اور عالم کہلاتے ہیں، اور کسی کا تو ذکر ہی کیا ہے. اس لیے آدمیوں کو چاہیے اپنی خواتین کی تعلیم کا بندوبست کریں. آدمیوں کو چاہیے مردوں کو کہ اپنی عورتوں کے متعلق سوچیں. اگر اس عورت کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی تو ڈر ہے کہ جو اس میں کمی رہ جائے گی، قیامت میں اللہ اس کے شوہر سے حساب بھی لے گا کہ تم نے اپنی بیوی کی تعلیم کا بندوبست، اس کو صحیح دین سکھانے کا بندوبست کیوں نہیں کیا تھا. اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ نہ تو طلاق دے سکے گا کہ بیوی سے ہی جان چھٹ جائے، اور نہ ہی وقت ایسا ہوگا کہ اللہ سے کوئی معذرت کر سکے گا. پھنسے گا اور خوب پھنسے گا. تو اس لیے جہاں تک ہو سکے گھروں میں نماز تو کم سے کم خواتین کو سکھانی چاہیے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. حضرت مکحول کی روایت آئی ہے، اور مکحول کی روایت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے. ام الدرداء رضی اللہ عنہا کی روایت ہم بیان کر رہے تھے، جو صحابیہ ہیں نا ان کی. ایک مکحول رحمت اللہ علیہ تابعین ہیں، ان کی روایت آئی ہے ام درداء رحمت اللہ علیہ کے متعلق، اور وہ روایت آئی ہے صحیح بخاری میں. اب ہیں یہ بھی تابعی مکحول، لیکن جو ام درداء ہم نے پہلے آپ سے بیان کیا ہے وہ صحابیہ تھیں. وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی دونوں شانوں تک،
تو ان کا قول دلیل ہے، ان کا فعل دلیل ہے کہ عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ مقبول رحمۃ اللہ علیہ کی بات صحیح بخاری میں آئی ہے، کتاب الآسان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اور وہ کہتے ہیں وکانت ام الدرداء، اور ام درداء جو تھیں، تجلس فی صلاتہا، اپنی نماز میں بیٹھتی تھیں، جلسۃ الرجل، جیسے کہ مرد بیٹھتے۔ وکانت فقیہہ، اور وہ فقیہہ تھیں، فقہ کو سمجھنے والی تھی۔ اس روایت میں وہ جو ام الدرداء ہیں نا، جن کے متعلق یہ آ رہا ہے، ہم پہلے جو ذکر کر چکے ہیں، اس کی تشریح کے لیے اب اس روایت کو بیان کیا ہے کہ وہ ام الدرداء صحابیہ تھیں رضی اللہ عنہا، ان کا فعل ہم نے بتایا۔ اور یہ ام الدرداء جو ہیں مقبول کی روایت میں، یہ ام الدرداء تابعیہ ہیں، اور تابعیہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد کے دور کی ہیں، اور وہ نہیں ہیں جو وہ پہلے والی تھی۔ اور ان کا عمل، ان کی بات، اس کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور اس فتوے پہ عمل کیا جائے گا۔ ام الدرداء یہ جو تابعیہ ہیں، چھوٹے درجے کی ہیں، ان کی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بڑی سختی سے اس چیز کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی تابعی کا عمل جبکہ وہ مفرد ہو، اکیلا ہو، اگرچہ وہ مخالفت نہ ہو اس کی کسی اور چیز سے، تو بھی وہ صرف ایک کا عمل حجت نہیں بن سکتا، بلکہ حجت بنے گا اس وقت جب بہت سے اور لوگ بھی ہوں۔ تو یہ ام الدرداء جو ہیں تابعیہ ہیں، بظاہر فقیہہ ہیں، اور ان کے فقیہ ہونے میں بھی اختلاف ہے کہ دین کو سمجھنے میں۔ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال تو یہ ہے کہ یہ فقیہہ کا لفظ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تشریح ہے، اور لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مسند فریابی کے حوالے سے لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مقبول نے یہ کہا ہے۔ مان لیا کہ مقبول رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ام الدرداء جو تھیں وہ نماز میں ایسے بیٹھتی تھیں جس طرح مرد بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تابعین کی روایت ہے کہ عورت جب بیٹھے گی تو وہ بڑی سمٹ کے بیٹھے گی، اور اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بیٹھے گی، اور اپنی بازوؤں کو اپنے جسم سے ملا کر بیٹھے گی، تب وہ تشہد پڑھے گی، التحیات للہ، پھر وہ پڑھنا شروع کرے گی۔ اور اسی پر فتویٰ ہے کہ عورت نماز میں مردوں کی طرح نہ بیٹھے۔ عورت، خاتون نماز میں مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی، اپنے دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال کے بہت سمٹ کے وہ بیٹھے گی۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ جو فقہا نے لکھا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ سجدہ کرے گی تو سجدہ کرنے میں بھی وہ خاتون جب سجدہ کریں گی تو سجدے میں بھی وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھیں گی، پھر وہ سجدہ کریں گی۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا عورت کے متعلق کہ وہ سجدہ کرے تو کیسا کرے گی، تو انہوں نے کہا عورت اپنے آپ کو سمیٹے اور سمٹ کر نماز پڑھے، یعنی پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا دے گی۔ یہ اس کے سجدے کا طریقہ ہے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ بھی اور بہت سے تابعین اور بھی کہتے ہیں کہ عورت سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، اور اپنی پیٹھ کو بلند نہ کرے، اور بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور نہ کرے، ولا تجافی کما یجافی الرجل، جیسے کہ مرد کرتا ہے ایسے عورت نہیں کرے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت بالکل سمٹ کر بیٹھے اور سجدہ کرے، بالکل سمٹ کر سکڑ کر سجدہ کرے۔ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ستر، اپنے آپ کو چھپانے کی یہی بات ہے۔ یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور کوئی معمولی شاگرد بھی نہیں۔ غالباً انہوں نے 20 مرتبہ قرآن پاک کے متعلق کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا، ایک ایک لفظ 20 مرتبہ قرآن پاک کا،
اور انہوں نے کہا کہ 20 مرتبہ ان سے پڑھا، لیکن اگر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بار پڑھ لیتا تو میرے لیے بہت سا کام آسان ہو جاتا۔ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہ ترجیح دیتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم بہت زیادہ تھا۔ تو مجاہد کہتے ہیں یہ شاگرد ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے ہیں مرد کے لیے مکروہ ہے کہ وہ سجدے میں اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے جیسے کہ عورت ملاتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ ساری روایات آئی ہیں، اور بہت مختصر سی بات ہم نے عرض کی ہے آپ سے کہ یہ فرق ہے خواتین کے مسائل میں اور مردوں کے مسائل میں، اور اس میں تابعین کے فتوے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے ہیں، یہ ان پر عمل ہونا چاہیے اور یہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق امت کا مسلسل تعامل رہا ہے۔ ان مسائل کو ایک مرتبہ کہہ دینا چاہیے، ایک مرتبہ سمجھا دینا چاہیے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں یا جہاں بھی کسی کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے ان مسائل کو ایک بار کہہ دینا چاہیے، بول دینا چاہیے، اس کے بعد کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، زیادہ بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے دور میں نفس کی آمیزش سے باتیں خالی نہیں رہیں، لوگ اپنے نفس کی بات کرتے ہیں، اپنی مرضیوں کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی کی نہیں مانتا بھائی، اور اولاد ماں باپ کی نہیں مانتی، اور ماں باپ اولاد کی فلاح اور بہبود کی طرف، دین کی طرف توجہ نہیں دیتے، حال ہی بگڑا ہوا ہے اور آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے ایک بار سمجھا دے، اہلیہ کو سمجھا دے، گھر میں بیان کر دے، بس کافی۔ اس کے بعد نہ کہے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہر کوئی اللہ کے ہاں جب پہنچے گا تو اپنی اپنی باتوں کے جوابات وہ خود دے لے گا۔ تو بات ہم کر رہے تھے پانی کی دو قسمیں، اور ہم نے کئی ایک تابعین کے فتاوی آپ کے سامنے رکھے کہ انہوں نے کہا فلاں فلاں پانی سے وضو کا کرنا جائز ہے، فلاں فلاں پانی سے اس طرح پاکیزگی کا حاصل کرنا جائز ہے۔ اور دوسری قسم کا پانی وہ ہے جو پانی اس کے ساتھ طہارت کرنی جائز نہیں، اگرچہ وہ پانی کہلاتا ہے۔ مثلا وہ پانی جو درختوں سے اور پھلوں سے نچوڑا جائے اس کے متعلق فقہا لکھتے ہیں کہ وہ مطلقاً پانی نہیں، اور اس سے طہارت اور پاکیزگی کا حاصل کرنا جائز نہیں۔ یعنی ایسا پانی جس میں کوئی اور چیز مل جائے اور اس کو پانی ہونے سے نکال دے، جیسے شربت ملا دیا جائے، سرکہ ملا دیا جائے، روز واٹر ہے، اسے کہتے ہیں گلاب کا پانی، عرق گلاب ملا دیا جائے، شوربہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں یہ پانی میں اگر مل جائیں اور پانی کو اس کی اصل حالت کو تبدیل کر دیں تو ان چیزوں سے غسل، وضو اور طہارت پاکیزگی کا حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکا ہوا پانی ہے، اور رکے ہوئے پانی میں اگر کوئی گندگی پڑ گئی تو اس سے وضو اور طہارت جائز نہیں، خواہ وہ پانی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں جو تھوڑی مقدار میں ہوگا اس میں پیشاب نہ کرے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر ایسے بھی نہ کرے کہ پہلے یہ حرکت کر لے اور پھر اس پانی میں غسل کا ارادہ کرے کہ اس سے نہا بھی لے۔ ہاں بڑا پانی جیسے رکا ہوا ہوتا ہے، جیسے وہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ 225 فٹ سے بھی زیادہ اور بہت بڑا تالاب ہے، اتنا بڑا کہ ایک طرف اگر آپ کنکر پھینکیں تو دوسری طرف اس کا اثر بھی نہیں ہوتا، اتنا بڑا پانی جب ہوتا ہے، اتنا زیادہ پانی جو ہوتا ہے اس کی طہارت کا حکم ہے، اس کے لیے احادیث الگ ہیں۔ اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی رکے ہوئے پانی کو ناپاک کر دے۔ پانی کی قدر کرنی چاہیے، یہ شریعت نے سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسے ہی آتی ہے، تو اس لیے پانی میں
ایسی کوئی چیز مل جائے جو ناپاک ہو، یا یہ کہ پانی کو اس کی اصل حالت سے نکال دے، تو اس سے طہارت، وضو، غسل یہ جائز نہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے 3 اوصاف ہیں نا، رنگ، بو اور ذائقہ، اس میں اگر کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جو اس میں سے کوئی وصف تبدیل ہو گیا، مثلا پانی میں کوئی ایسی چیز مل گئی جو ناپاک نہیں ہے، وہ چیز پاک ہے، اور اس سے پانی کا رنگ بدل گیا، مٹی مل گئی، زعفران مل گیا، کوئی بھی پاک چیز مل گئی اور پانی کا اس نے رنگ بدل دیا، تو یہ پانی پاک ہی رہے گا، اس سے وضو، غسل وغیرہ سب چیزیں جائز ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ملی ہے یہ ناپاک نہیں ہے، اور پانی کو اس کی اصل حالت سے بھی یہ تبدیل نہیں کر رہی، بلکہ صرف ایک چیز تبدیل ہو گئی، اور وہ چیز کیا تھی؟ مثلا بو تبدیل ہو گئی، تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی سے غسل فرمایا جس پانی میں گوندے ہوئے آٹے کا اثر تھا، یعنی مراد یہ ہے کہ نسائی کی روایت میں آیا، مراد ان کی یہ ہوگی غالباً کہ اس میں آٹے کی بو ابھی آ رہی تھی، تو جو پانی رکھا گیا اس میں بھی آٹے کی بو ابھی آ رہی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے غسل فرما لیا، تو یہ پاک چیز مل گئی نا پانی میں، کوئی حرج نہیں ہے، اس پانی سے غسل، وضو وغیرہ سب چیزیں درست ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے بخاری میں کہ حج میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صاحب تھے، اور احرام کی حالت میں ہی وہ اونٹنی سے گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے غسل دو، اور جو پانی اس کے غسل کے لیے تم استعمال کرو گے اس پانی میں بیری کے پتے بھی ڈال دینا، تو بیری کے پتے ڈال کر جب پانی کو ابالا جائے گا تو پانی مزید نتھر جائے گا، پانی مزید صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہاں بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے کہ میت کے لیے جب سے غسل دیا جائے تو پانی میں بیری کے پتے ڈال کے اسے ابالنا چاہیے۔ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، صرف اس لیے ہے کہ پانی بہت پاک ہو جائے تاکہ اس اللہ کے بندے کو پاک کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بماء وسدر، کہ اس کو ایسے پانی سے غسل دینا جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں، تو وہ اس میں بیری کے پتوں کو جب جوش دیا جائے گا تو پانی کی کسی چیز میں تو فرق پڑے گا، مثلا بو میں فرق پڑ جائے گا، ممکن ہے رنگت میں فرق پڑ جائے، تو یہ چونکہ پاک چیز اس کے ساتھ ملائی جا رہی ہے، اس لیے اس پاک چیز کے اختلاط سے اس میں کوئی حرج پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیلاب سے پانی کبھی کبھی گدلا ہو جاتا ہے نا، دیہات کے علاقوں میں خاص طور پہ جہاں پہ چشمے ہوتے ہیں اور چشموں سے پائپ لگا کے پانی لوگ گھروں کو لے جا رہے ہوتے ہیں، تو سیلاب میں پانی گدلا ہو جاتا ہے، اس گدلے پانی سے وضو کرنا اور گدلے پانی سے طہارت حاصل کرنی یہ بھی جائز ہے۔ کچھ مسائل اور پانی کے سلسلے میں باقی ہیں، انشاءاللہ تو اگلی نشست میں آپ